آیت نمبر 50 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا ان ذالک لمحیی الموتى وهو على كل شيء قدیر ولئن ارسلنا ریحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر ویوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعۃ کذالک کانوا یؤفکون فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، پس آپ دیکھیں اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کیسے وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہ البتہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بارش آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت کے آثار کہ کس طرح بارش آنے سے کھیتی لہلہا جاتی ہے، پھل نباتات انگوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے بنجر ہو جانے کے بعد۔ مرنے سے مراد بنجر ہونا ہے، کیونکہ زمین تو مرتی نہیں نا، تو مرنے سے ہوتا ہے بنجر ہو جانا، بے آباد۔ تو اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو جہاں کوئی بیج نہیں بھی ہوتا ادھر سے بھی نکل آتے ہیں درخت، جیسے مکانوں کی چھتوں پر پیپل کا بورڈ کا درخت نکل آتا ہے، یا ویسے ہی جہاں بیج نہیں بھی ہے ادھر بھی چیزیں نکل آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ذالک لمحیی الموتى، اسی طرح وہ زندہ کرے گا مردوں کو۔ یعنی جب تم دیکھتے ہو بارش آتی ہے اللہ کی رحمت کے اثار سے چیزیں نکل آتی ہیں زمین سے، تو جیسے وہ نکل آتی ہیں اسی طرح انسان جو مر جائیں گے وہ بھی نکل آئیں گے زمین سے،
تو جب انسان ان پہ یقین کرتا ہے، دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے، تو پھر اس پہ کیوں نہیں یقین کرتا کہ میں نے بھی ایک دن نکلنا ہے قبر سے، یا جہاں بھی میں نے چلا جانا مٹی میں. تو اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم مر مر کے مٹی ہو جائیں گے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو اللہ بارش سے یہ کام کر سکتا ہے، تو جو اس نے خود آپ بنایا ہوا ہے ہاتھ سے، تو اس کو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ یقیناً کر سکتا ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور البتہ اگر ہم بھیجیں ہواؤں کو، فَرَأَوْهُ، پس وہ اس کو دیکھیں، مُصْفَرًّا لَظَلُّوا، کہ وہ زرد پڑ گئی ہیں، تو وہ ہو جائیں گے من بعدہ یکفرون، اس کے بعد کفر کرنے والے یا ناشکری کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم ہوا بھیج دیں گرم یا ٹھنڈی، اس ہوا کی وجہ سے جو ان کی کھیتی تھی لہلہا رہی تھی وہ زرد پڑ جائے، تو اسی وقت وہ ناشکرے ہو جائیں گے. یعنی ذمہ دار جو ہوتا ہے جب بارش ہوتی ہے تو اس کی کھیتی لہلہاتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. تو جب وہ زرد پڑ جائے، یعنی اس کا رنگ تبدیل ہو جائے، بارش زیادہ ہو جائے، اوڑے وغیرہ پڑ جائیں، تو اب وہ اسی وقت ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، بس مر گئے، اب یہ کھیتی ڈوب گئی ہے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، پس بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو پکار. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جب وہ پھر جائیں پیٹھ پھیر کر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے، جیسے آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے پکار. جو کانوں سے بہرا ہو آپ اس کو آواز دیں، اس کو کیا پتہ ہے، جتنی دیر کا اس کا ہاتھ کے ساتھ اشارہ نہیں کریں گے اس کو نہیں سنا جائے گا، کیونکہ وہ کانوں سے ہی بہرا ہے. تو جیسے کانوں سے بہرا انسان نہیں سن سکتا، اسی طرح مردہ بھی نہیں سن سکتا. تو بہرا تو پھر بھی چل پھر رہا ہے نا، اس کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، دماغ کام کر رہا ہے. تو جو مر گیا اس کا تو سب کچھ ہی ختم ہو گیا، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ وہ سنتا ہے، نہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، تو وہ تو بالکل ہی ختم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ پھرتے ہیں پیٹھ پھیر کر، تو جب وہ پیٹھ پھیر کر یعنی منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں، تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بہرا ہوتا ہے. جو بہرا سنتا ہی نہیں، اسی طرح وہ بھی نہیں سنتے، کیونکہ وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہی نہیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں آپ ہدایت کر سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ، نہیں آپ سنا سکتے مگر اس کو جو ایمان لاتا ہے بِآیاتِنَا، ہماری آیتوں کے ساتھ. فَهُمْ مُسْلِمُونَ، پس وہ فرما بردار ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ اندھوں کو ہدایت نہیں دے سکتے، ان کے رہنمائی نہیں کر سکتے ان کی گمراہی سے. جو اندھا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا، تو آپ اس کو کیسے راہ دکھائیں گے؟ اس کا تو ہاتھ پکڑ کے اس کو بتائیں گے نا، بھائی آگے یہ چیز آ گئی ہے، پاؤں اٹھاؤ یا پاؤں سائڈ پہ رکھو. تو جب اس اندھے کو نظر ہی نہیں آتا تو اس کی آپ رہنمائی کیسے کر سکیں گے؟ تو فرمایا صرف وہ لوگ ہی آپ کی بات کو سنیں گے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہیں اور وہ فرما بردار ہیں. تو جن میں یہ بات ہی نہیں ہے ان کو آپ جو مرضی سناتے رہیں، انہوں نے ماننا ہی نہیں، کیونکہ وہ اندھے ہیں. تو اس اندھے سے مراد ہوتا ہے دل کا اندھا، آنکھوں کا اندھا نہیں. آنکھوں کا اندھا ہونا اور چیز ہے، دل کا اندھا اور ہونا چیز ہے. تو آنکھیں تو کام کر رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں، کان بھی کام کر رہے ہیں، لیکن دل نہیں کام کرتا. جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک کالانعام، ہم نے بہت زیادہ لوگ اور جن جہنم کے لیے پیدا کیے ہیں جن کے دل بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، لیکن وہ نہ دل سے غور و فکر کرتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں. اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں. بل ہم اضل، بلکہ فرمایا جانوروں سے بھی برے ہیں. جانور تو پھر بھی مالک کو پہچان لیتا ہے، یہ مالک کو دیکھتا ہے، تو یہ ساری عمر مالک کا کھا کر مالک کو پہچانتے ہی نہیں. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے. ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اس نے کیا کمزوری کے بعد طاقت کو. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، پھر وہ کر دے گا طاقت کے بعد کمزوری کو اور بڑھاپے کو. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا، طاقت رکھنے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس میں انسان کی پھر پیدائش کا تذکرہ کیا. تو
تو فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو پیدا کیا کمزوری سے۔ تو کمزوری سے مراد کیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، بہت نحیف ہوتا ہے، نرم و نازک ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو کمزوری کے بعد طاقت میں بدل دیا، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوت طاقت دینی شروع کر دی۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہوتا ہے جب انسان مادے رحم میں ہوتا ہے اس وقت کی بات ہے کہ پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، پھر وہ مضغہ بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ انسان بنتا ہے۔ یعنی پہلے ایک پانی کا قطرہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے کے بعد پھر وہ گوشت بنتا ہے، اس کا ہڈیاں بنتی ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ تو یہ مراحل ہیں انسان کی پیدائش کے۔ یا اس سے مراد یہ بھی ہے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت وہ نرم و نازک ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جاتے ہیں قوت میں۔ تو پھر فرمایا ثم جعل من بعد قوت ضعفا وشیبا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کی قوت کو کمزوری میں اور بڑھاپے میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ پھر بال سفید ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، نگاہ کم کرنی چھوڑ گئی، کان سننا چھوڑ گئے، دماغ سوچنا چھوڑ گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو قوت سے پھر کمزوری کی طرف لے آتے ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپے سے پناہ مانگتے تھے، کیونکہ بڑھاپا جو ہوتا ہے اس میں وہ بچپن والا کام چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے ماں باپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں پھر وہ ان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، پھر وہ بچوں والی باتیں کرتے ہیں، بچوں والی حرکتیں ہو جاتی ہیں، تو بچے جو ہوتے ہیں اولاد وہ تنگ آ جاتی ہے۔ حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم بھی اسی مرحلے سے گزر کر آئے ہیں پہلے، اور آگے ہم نے بھی شاید جانا ہی ہوگا اس موقع پہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور وہ جاننے والا قدرت والا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ قسمیں اٹھائیں گے، مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، نہیں وہ ٹھہرے سوائے ایک گھڑی کے، كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ، اسی طرح تھے وہ حق سے پھیرے جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت آئے گی تو پھر مجرم لوگ قیامت کے دن قسمیں اٹھائیں گے۔ تو کیا قسمیں اٹھائیں گے کہ نہیں ہم دنیا میں ٹھہرے مگر صرف ایک گھڑی، حالانکہ 70-80 سال 100 سال یا پہلے لوگوں نے ہزاروں سال بھی عمر گزاری ہوئی ہے۔ تو اس دن کی ہولناکیاں اس دن ہی ہوں گی کہ وہ اس شدت کی وجہ سے کہیں گے کہ ہم تو ایک گھڑی ٹھہرے ہیں، کیونکہ وہ 50,000 سال کا دن ہوگا، لیکن ہوگا کافروں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے۔ جو مسلمان مومن ہوں گے ان کے لیے آپ نے فرمایا وہ ایسے ہوگا جیسے انسان 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے دنیا میں، اتنی دیر میں اس کا گزر جائے گا، لیکن باقی لوگوں کے لیے وہ 50,000 سال کا دن ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طرح تھے وہ دنیا میں حق سے پھیرے جاتے۔ تو جب دنیا میں ان کو حق بتایا جاتا تھا تو وہ سنتے ہی نہیں تھے، حق کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ آج حق واضح ہو گیا تو آج کہتے ہیں جی ہم تو ایک گھڑی ٹھہرے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔